السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار یہ دیکھیے گا، فیمیل ایک تو یعنی کہ پوٹی تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے راؤنڈ میں، لیکن اس کے ساتھ یہ سفید سفید خارج کر رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسلم رضا طارق صاحب، یہ انسان بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک جیل نما اس کے انٹسٹائن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بھی جانور پیشاب نہ کر سکتا۔ جیسے کہ آپ سپوز ایک لمبے پائپ کو لے لیں، 10 فٹ کے پائپ کو لے لیں یا 15 فٹ کے پائپ کو لے لیں، اور اس کے اندر مٹی ڈالیں یا کوئی بھی چیز ڈالیں اور پیچھے سے پھونک دے تو وہ آگے نہیں نکلے گا۔ اگر یہ پائپ 1 فٹ کا ہوگا یا 2 فٹ کا ہوگا تو شاید آپ کے یا میرے منہ میں اتنی ہوا کا پریشر، اتنا ہمارے اندر زور ہو کہ اگر ہم زور سے پھونک ماریں تو وہ 1-2 فٹ مٹی باہر اگلے سرے پہ نکل جائے گی۔ لیکن اگر یہ پائپ ہمارے لیے کوئی 10-20-30 فٹ کا دے اور فل اس کو مٹی کا یا کسی بھی چیز کا بھر دیا، پھر ہمیں دے کہ اس کو پھونک لگاؤ، تو شاید ہمارے لیے یہ ناممکن ہوگا۔ اس کے لیے پھر ہمیں کوئی پمپ پریشر مشین یا کوئی چیز استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ پریشر مشین پائپ کو پھاڑ بھی سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر اس پائپ کے اندر ہم اندر ایسا کوئی لوبریکینٹ لگائیں، لوبریکینٹ آپ جانتے ہوں گے، مثال کے طور پر جس کو آپ لسوڑا بھی کہتے ہیں اردو میں، چلو وہ چیز لگا لی، یا اس کے اندر ہم نے ایسا تیل نما جو تیل سے بھی زیادہ چکنائی والا چیز ہو، پھر اس کے اندر ہم نے وہ چیزیں ڈالی، پھر اس کو معمولی بھی پھونک لگائیں گے تو وہ مواد سارا آگے نکلے گا، کیونکہ وہ تیل ٹائپ میں جا رہا ہے۔ جس طرح چوڑیاں عورتیں پہنتی ہے، سکی چوڑی نہیں جاتی ہاتھوں کے اوپر، اگر وہ کوئی کریم یا لوشن لگائے تو چوڑی آسانی سے پہنی جاتی ہے۔ اس طرح اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم پشتو میں اس کو کلمہ کہتے ہیں، انگلش میں انڈرسٹینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیں یونیورسٹی میں پڑھایا گیا تھا۔ تو اس سے جو لمبا ہوتا ہے، لمبا پائپ، جیسے پانی ہم باغ میں پانی لگاتے ہیں، مثال پائپ کے ذریعے پودوں کو پانی لگاتے ہیں، وہ پائپ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس طرح انسان کے پیٹ کے اندر بھی پائپ ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے، اس کو اردو میں اگر نام آتا ہے تو مجھے بتا بھی دیں۔ تو یہ لمبا سا پائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ریبٹ جو ہے جانور ہے، اس کے تو مینگنے بالکل گول ہے نا۔ تو اگر یہ اتنا لمبا پائپ ہوتا ہے کہ ریبٹ کے پیٹ کے اندر کم از کم منیمم بھی وہ 10 فٹ تو ہوتا ہی ہوگا، اور وہ بھی سیدھا نہیں ہوتا، یعنی کہ جلیبی کی طرح وہ پائپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گول کیا اس کے پیٹ کے اندر، تو وہ سوکھے مینگنے کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جیل ٹائپ، یعنی کہ تیل ٹائپ، یہ جو آپ جو گھی ٹائپ دکھا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اور جانور کی باڈی خود کریٹ کرتی ہے، بناتی ہے، کیونکہ باہر سے تو ڈالا نہیں جا سکتا نا۔ یہ اس کو لوز کرنے کے لیے، تاکہ معمولی پریشر خرگوش معمولی زور کرے اور وہ آگے نکل سکے۔ تو یہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت کا نظام ہے، یہ خود تو پیٹ کے اندر بنتا ہے۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی اس کو ایجیکٹ کرتی ہے، یعنی باہر پھینک دیتی ہے پیشاب کے ساتھ۔ تو یہ انسان کا بھی ہوتا ہے، جانور کا بھی ہوتا ہے، ہر جاندار کا ہوتا ہے جو اس طرح پیشاب کرتے ہیں، تو اس کو آپ اگنور کرتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ جیل اس کے باڈی کے اندر، انٹسٹائن کے اندر بڑھ گیا ہے تو مزید بن گیا ہے، تو یہ اس نے ویسٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو آپ اگنور کر دیں۔ موسٹ ویلکم۔